میر تقی کی غزل پڑھتے ہیں. تو میر تقی کی غزل اس میں ہم نے 2-3 اشعار پڑھے ہیں. تو میر تقی کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ انہیں بہت سے القاب ملے ہیں ان کی خاصیتوں کی وجہ سے، شاعرانہ خوبیوں کی وجہ سے. ایک لقب ان کا ہے کہ خدائے سخن انہیں کہتے ہیں. تو میر اور سودا کے دور کو اردو ادب کا یا اردو شاعری کا عہد زریں کہتے ہیں. دا گولڈن پیریڈ آف اردو پوئٹری. تو اتنے قداور شخصیت تھے میر تقی میر. ان کی جو ایک غزل ہم پڑھتے ہیں تو 3 اشعار ہم نے اس کے پڑھے ہیں. تو آپ معلوم ہے اس کا پہلا شعر ہے، اس غزل کا ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر نالے سے ایک شور نشور تھا. تو اسی کے باقی موضوع اشعار بات پڑیں گے. تو میں پہلے اس کی قرأت کرتا ہوں. تو یہ والا جو 3 اشعار ہیں یا پھر 2 اشعار، 3 تو ہم نہیں کہیں گے، یہ جو 2 اشعار ہیں یہاں سے یہاں تک، یہ 2 اشعار ایک ہی معنی کو آگے لے جاتے ہیں. جب کسی غزل میں ایک سے علاوہ اشعار ایک ہی معنی کی تکمیل کے لیے ہوں تو اس والے حصے کو ہم قطع باند کہتے ہیں. قطع باند کہتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 2 قطع بناتے ہیں، یعنی ایک چھوٹا حصہ جو الگ سے معنی دیتا ہے. ورنہ غزل میں ضروری بات یہ ہے کہ ہر شعر الگ سا موضوع رکھے، الگ سی کہانی بتائے، تو الگ خیال کی ترویج کرے. تو پہلے یہ دیکھیں، کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہے بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا. یہ 4 مصرے ہم ایک ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد کا وہ الگ سے یہ شعر ہے. تو یہ والا شعر ہمیں الگ سے ہے یہاں سے یہاں تک. تو اس ہاں وہ رشکے خوئی بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو ہم کا اپنی قصور تھا. تو یہاں دیکھیں گے کہ دیکھیے شاعری میں ہر بات صراحتاً بیان نہیں کی جاتی، یعنی کھلم کھلا بیان نہیں کی جاتی. تو غزل میں ابہام ہوتا ہے، یہ وہم میں ڈالتی ہے. ہمیں خود سے اپنی جو دانش ہے اسے استعمال کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ، یہ منظر کہاں پیش آیا. جیسے میں اسے دیکھتا ہوں، کل پاؤں ایک کاسا یہ سر پہ جو آ گیا. پاؤں تو ہمیں معلوم ہے کسے کہتے ہیں. اب یہاں ہے کاسا یہ سر. کاسا یہ سر جسے ہم کہتے ہیں کھوپڑی. کھوپڑی ہے نا، جو سر کی کھوپڑی ہے ایسے، تو اسے کاسا یہ سر کہتے ہیں، کھوپڑی. تو ہماری جو کھوپڑی ہے اسے ہم کہیں گے کاسا یہ سر. تو دوسری بات ہے جو ہماری کھوپڑی سکل ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتی ہے، اس میں استخوان ہوتی ہیں، ہڈیاں. دیکھیے ایک کہانی بنتی نظر آتی ہے. یہاں شکستوں یعنی چور چور ہونا، شکستہ ہونا، یہ چور چور ہونا ایک منظر بنتا جا رہا ہے، محاکات بنتا جا رہا ہے. راہ بے خبر، ہاں اے مسافر، بے خبر مسافر، بے خبر مسافر. تو راہ بے خبر، کبو بمانی کبھی، سر پر غرور، غرور والا، غرور سے بڑا سر. ٹھیک بات ہے نا. دیکھیے اب یہ 2 اشعار ہم ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا ہم معنی دیکھیں گے. میں نے پہلے کہا کہ غزل میں ابہام ہوتا ہے، ہر چیز صراحتاً بیان نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، کل میں چل رہا تھا، تو یہاں چلنے کی بات ہو گئی نہیں. جب چلنے کی بات ہوگی تو پاؤں چلیں گے. تو اب کس سے ٹکرایا؟ کاسا یہ سر سے ٹکرایا، ایک سر کی کھوپڑی سے ٹکرایا. یہ سر نہیں جس پر بال بھی ہو، جو زندہ انسان کا سر ہے، سر کی کھوپڑی ہوگی کسی کی کھوپڑی، اس سے ٹکرایا. میرا پاؤں کس سے ٹکرایا؟ ایک انسانی سر کی کھوپڑی سے. یکسر یعنی
پورا کا پورا یکسر پورا کا پورا وہ استخا وہ جو ہڈیاں تھی شکستوں سے چور تھا، وہ گلی سڑی تھی، پاش پاش ہو چکی تھی، سڑ چکی تھی، ایسا سر تھا. میں نے دیکھا وہ شکستوں سے چور تھا، اس کی ہڈیاں گلی سڑی تھی. کہنے لگا، یہ سر مجھ سے کہنے لگا، یہ زندہ انسان کا سر ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کہہ سکتا ہے یہ کہ ایک انسان مل گیا، یہاں ایک سر ہے، یہ مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھ کے چلو. ارے دیکھ کر نہیں چلا جا سکتا، تو اسے دیکھ کر چلا کرو. اے راہ بے خبر، اے انسان، اے وہ مسافر جسے پتہ نہیں کہ میرے سر سے کیا کیا جاتا ہے، میں کس راہ پر جا رہا ہوں. اے بے خبر مسافر، میں بھی کہوں تو میں کس بات کا غرور ہے، میں بھی کہوں کسی کا سر پر غرور تھا. آج میں نیچے پڑا ہوں، شکستوں سے چور ہوں، مگر میں بھی کبھی کسی کے شانوں پر تھا، اور وہ شخص میرے ہونے پر اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا، کہتے کہ میں ہی ہوں اس دنیا میں، مجھ جیسا کوئی نہیں. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ چیزیں یہاں سراتم ہوتی نہیں. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں احساسی معنی کی طرف جائیے. دیکھیں یہ کہاں جاتا ہوگا، یہ ہمیں خود تلاشنا ہے. یہ قبرستان سے جا رہا تھا. جب شاید قبرستان سے جا رہا تھا، قبرستان میں ایک قبر شاید کھل چکی تھی، اس سے کسی مردے کی کھوپڑی باہر آ چکی تھی، شاید اسی سے ٹکرایا. کون؟ شاید. تو زبان آئی کس؟ اب آپ کہیں گے تو کھوپڑی کو کیسے زبان آئی؟ ارے یہ تو شاعری میں کچھ بھی ممکن ہے. یہاں پرسنفیکیشن ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہے جسے تشخیص کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے وہ مجھ سے بول پڑا. دیکھیے قبر بھی بول پڑتی ہے. ہم جب ہمارا مولوی صاحب ایک جنازے کے رات ہوتا ہے، پھر ہمیں واضح نصیحت کرتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ میت ہمیں برزبان حال بتاتی ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ، یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے حالانکہ ایسی کوئی بات اس میت نے کی نہیں ہوتی، مگر یہ احساسی طور ہمیں احساس کراتے میں بھی کل تک آپ کے ساتھ زندہ تھا، آج مگر میرا جنازہ یہاں لایا گیا، کل تمہارا جنازہ بھی یہاں لایا جائے گا. تو یہاں یہ میں ایسا تو ماننا پڑا کہ شاید کہتا ہے کہ میں قبرستان سے جا رہا تھا، وہاں کوئی قبر کھلی ہوئی تھی، تو کسی مردے کا سر باہر آ چکا تھا. چلتے چلتے ایک کھوپڑی میرے پاؤں سے ٹکرا گئی، اس کی زبان آئی، میں نے دیکھا وہ گلی سڑی تھی، ہڈیاں چور تھی. اسے زبان آئی، اس نے کہا ارے دیکھ کر چلا کرو اے بے خبر مسافر، پتہ نہیں تمہیں میں بھی کبھی کسی کی شانوں پر رہتا تھا، اور میں بھی خوبصورت چہرہ رکھتا تھا، اور میرا مالک مجھ پر اتراتا تھا، غرور کرتا تھا. جب میرا غرور باقی نہ رہا، تمہارا غرور کہاں باقی رہے گا. اس طرح ہم نے اس قطعہ کی تشریح کی. اب اس کا آخری شعر ہم دیکھتے ہیں، یہ والا شعر ہم دیکھیں گے. اب یہ اس کا مقطع ہے. مقطع وہ شعر کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا کسی بھی غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. اس میں ضروری نہیں کہ اس میں تقلص بھی ہو، مگر جو مقطع جہاں کاٹا جاتا ہے کوئی چیز، مطلع جہاں سے شروع کیا جاتا ہے. پہلے شعر کو مطلع سے کہتے ہیں کہ وہاں سے غزل مانو کہ طلوع ہوئی، شروع ہوئی. تو مقطع جہاں وہ ختم ہوئی، کمہار جیسے اس دھاگے سے وہ کاٹتا ہے وہ برتن، اس طرح یہاں مقطع ہوتا ہے نا. یہ غزل یہاں اختتام کو پہنچتے شاید سے تھا وہ رشتے پورے بہشتی ہمیں میر، سمجھے نہ ہم تو ہم کا اپنی قصور تھا. دیکھیں پہلے ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یہ وہ کون ہے، اور رشتے پورے بہشتی کون ہے نا، ہمیں کون ہے، تو میر کون ہے. تو یہاں آپ ایک ایک کر کے دیکھیں. جو وہ ہے، ہم نے پہلے کس کی بات کی، وہ دراصل معبود ہے، بات سمجھ آئی نا. اور دوسرا ہے حورے، رشتے حورے بہشتی، یہ تین الفاظ کا مرکب ہے. دیکھیے ہم کیسے پہچانتے ہیں یہ تین الفاظ کا مرکب ہے. پہلے کے نیچے زیر ہے، جب پہلے کے نیچے زیر ہے وہ مضاف بنتا ہے دوسرے کا، دوسرا اس کا مضاف ہے. رشتے حور، ایک رشتے حور، پھر اس کے بھی نیچے زیر ہے، اور یہ کسی اور کا مضاف بنا، اور وہ کون سا لفظ ہے، بہشتی. رشتے حورے
بہشتی یعنی پوری بہشتی جنت کی حور. رشک یعنی وہ اس کے لیے باعث رشک بن سکتی ہے. یعنی میرا محبوب اگر وہ عورت ہے, میں مثال دیتا ہوں, اگر وہ عورت ہے تو وہ جو جنت کی حور ہے وہ رشک کرتے ہیں میں اس کی جیسی خوبصورت کیوں نہیں. تو رشک ہوئے بہشتی جیسے کہ ہم معنی لے سکتے ہیں جنت کی حور جیسی خوبصورت, جنت کی حور جیسی خوبصورت. بات سمجھے نا, جنت کی حور جیسی خوبصورت. یہاں ہمی یعنی ہم ہمارے ساتھ رہنے والے, ہمارے ساتھ یا رہنے والا. ہم یہاں مذکر استعمال کریں سمجھانے کے لیے, یعنی مونس استعمال کیا کیونکہ حور تو مونس ہے. مونس اس مناسبت سے میں نے یہاں سے مونس کا ورنہ محبوب مذکر ہوتا ہے, ہمارے ساتھ رہنے والا. تو اب دوسرے میں ہے میر. میر یہاں میر کا تخلص ہے, یعنی میر دیکھیے میر یعنی میر خود کا معنی کرتا ہے, شاعر خود سے بتاتا ہے. میں نے بار بار کہا شاعر ایک خطیب نہیں ہوتا, شاعر دوسرے سے نہیں کہتا, شاعر ہر بات خود سے کہتا. شاعر کے ساتھ کوئی کنٹروورسی کر ہی نہیں سکتا. میں نے شعر لکھا, کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے مجھ پر لکھا, کیونکہ شاعر دوسرے کو کبھی مخاطب نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر شاعر دوسرے کی بھی بات کرتا ہے وہ نام نہیں لیتا, وہ لکھتا ہے نا, جیسے یہاں تھا وہ تو نہیں ہے یا وہ ہے تو وہ اس نے محبوب کا نام بھی نہیں لیا. تو سمجھے نا ہم, ہاں شاعر اپنے لیے عموماً جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. فہم کہتے ہیں عقل اور شعور کو. ٹھیک بات ہے نا, قصور کجی ہونا کمی ہونا. جب اس طرح ہم نے ان کے الفاظ کے معنی دیکھے تب جا کر ہم اس کا ایک ترجمہ بنا سکتے ہیں. تھا وہ تو رشک حور بہشتی, شاعر کہتا ہے تھا, اب نہیں ہے. شاعر اپنے محبوب کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ جنت کی حوریں بھی اسے دیکھ کر رشک کرتی تھی کہ ہم اس کے جیسے خوبصورت کیوں نہیں. اور یہ کسے باتیں کرتا ہے, یہ خود سے باتیں کرتا ہے. شاعر خود سے بتاتا ہے کہ میرا جو محبوب تھا ایسا خوبصورت تھا کہ جنت کی حوریں اسے باعث رشک سمجھتے تھے. باعث رشک, جب ہم کسی سے رشک کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی خوبیاں مجھ میں آئیں, ہے نا. جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اس کے پاس نہ رہیں میرے پاس آئیں. تو رشک اور حسد میں یہ فرق ہے. رشک میں یہ کہتے ہیں اس میں خوبیاں ہیں اس کے پاس رہنے دے پر مجھ میں بھی آئے, میں بھی ایسا خوبیوں والا بنوں. حسد اس کی خوبیاں اسے چھن جائیں مجھ میں آئے. تو وہ میرا محبوب اتنا خوبصورت تھا, جنت کی حوریں بھی اسے دیکھ کر رشک کرتے کہ اس کی خوبیاں ہمیں آئے. سمجھے نہ ہم تو مگر ہم نے خود اسے سمجھا نہیں, ہم نے اس کی قدر نہ کی یا ہم اس کی قدر قامت نہ سمجھے. تو فہم کا اپنی قصور ہے, یہ ہماری ہی نادانی ہے, ہماری ہی کم ظرفی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پائی. بات سمجھے نا. تو یہ آخری شعر سے ہم مقطع کہتے ہیں. اس میں شاعر اپنے محبوب کی خوبیوں کے بارے میں بتاتا ہے. تو اس طرح یہ جو باقی 4 اشعار ہمارے پاس تھے ان کا ہم نے ابھی یہ مکمل کیا. جو اس سے پہلے ہمارے پاس تھے کچھ اشعار ان کے لیے ایک بار پھر یہ کریں گے کہ وہ کیا تھے. دیکھیے یہاں ہمارے پاس ہے وہ, ہم ایک بار دیکھتے ہیں. اس طرح ایک بار ہم یہ غزل پھر پڑھیں گے. دیکھیے غزل یہاں سے شروع ہوتی. ہنگامہ گرم جو دل ناصبور تھا, پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا. یہ ہم نے جانا کہ جو میرا دل تھا یہ بے صبرا تھا, اسے کوئی صبر نہیں تھی اور اس لیے یہ بار بار فتنے برپا کرتا تھا. جب یہ نالے دیتا تھا فریاد کرتا تھا تو اس قدر چلایا کرتا کہ قیامت کا شور بھی اس کے آگے ہیچ دکھتا تھا.
پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئی. شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے خود کو پہچاننے کی کوشش کی، جب میں اپنی ذات کو پہچان پایا، تبھی جا کر میں نے خدا کو بھی پہچانا. معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، تب جا کر مجھے معلوم پڑا کہ میں خدا سے کتنا دور تھا، خود سے کتنا دور تھا. پھر تیسرا شعر جو ہم نے کل پڑھا تھا یہ والا، آتش بلند دل کی نتی ورنہ اے کریم یک شعلہ بر کے خرمن صدقوں ہی طور تھا. یہ کل تھوڑا ہمارے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل تھا کیونکہ اس میں ایک تلمی ہے. تلمی میں نے آپ سے کہہ رکھا کہ تلمی کیا ہوتا ہے؟ جب شعر میں کسی پرانے مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تلمی کہتے ہیں. تلمی ہے ہمارے پاس. تو آتش بلند دل کی نتی ورنہ ہے کہ دیکھیے شاعری میں کیا ہوتا ہے. شاعری حروف ندا اس میں ہے. اے کیا ہمارے پاس؟ اے ہمارے پاس حروف ندا ہے. یہ ہم اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کیا ہو، جو یہ حروف ندا ہے ہمارے پاس جو ہمارے سامنے ہو، جسے ہم پکار سکیں. تو اس دنیا سے چل بسے ہیں. کلیم کلیم کون ہے؟ حضرت موسیٰ. اس کے ساتھ شاعر بات کرتا ہے کہ تمہاری جو چنگاری ہے شوق کی وہ اتنی تیز نہیں تھی. یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ شاعر یہ مبالغہ کرتا ہے کہ میرے دل میں میرے محبوب کے لیے جو شوق کی چنگاری ہے تجھ سے زیادہ ہے. ہر چند کے میر کا محبوب زمینی ہو، کوئی انسان ہو، اور کلیم کا محبوب کون تھا؟ خدا تھا، حقیقی تھا. مگر یہاں شوق کو لیا جاتا. صرف مجنون نے کہا جب شخص نماز پڑھتا ہے، مشہور واقعہ ہے، پھر مجنون اس کے آگے سے گیا، اس نے نماز توڑی اور کہا کہ ارے دکھتا نہیں میں نماز پڑھتا تو میرے آگے سے گئی اور میری نماز توڑ دی. تو اس نے کہا، مجنون نے ہنستے ہوئے، ارے میں تو لیلا کی عشق میں پڑا ہوں اور مجھے آپ نہیں دکھے، آپ تو خدا کے عشق میں پڑے ہیں، آپ کو میں کیسے دکھا. تو یہ بات ہے. تو یہ ایسا ہی معاملہ یہاں بھی کچھ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اے کلیم، مبالغہ کرتا ہے کہ تمہارے دل میں شوق کی چنگاری اتنی بلند نہ تھی خدا کو دیکھنے کی جتنی میرے دل میں. ورنہ کیا ہوتا؟ ورنہ یک شعلہ بر کے خرمن صدقوں ہی طور تھا. ایک شعلہ، آپ نے دیکھا نہیں ایک شعلے سے کیا ہوتا ہے؟ جو شعلہ خدا کا نور کیا تھا؟ بمانند ایک شعلہ تھا. اس شعلے نے کیا کام کر دیا؟ اس نے کیا کیا؟ خرمن صدقوں ہی طور کو جلا ڈالا. خرمن ایک بہت بڑا ٹھیلا، بڑا پہاڑ جیسا ایک دیکھیے ڈیر، پھر وہ 100 ڈیر ایک کر کے اتنا بڑا کوئی طور تھا. ایک شعلے نے، ایک چنگاری نے اس سب کو جلا ڈالا. اور تمہارے دل میں وہ شوق اس قدر، شوق کی لاؤ اس قدر بلند نہیں تھی. جو وہ شعلہ کام کرتا تھا، آپ کا شعلہ بجھ گیا، آپ بے ہوش پڑ گئے. آپ سمجھ رہے؟ اس نے اس کے آتشی شوق کو شعلہ قرار دیا. کس کے؟ کلیم کی، حضرت موسیٰ کی. اور دوسرا شعلہ تھا خدا کا نور، جس کی ایک چنگاری سے کیا جلا؟ کوئی تو. جب وہ ایسا کام کر سکتا تھا، یعنی خدا کا نور کی ایک چنگاری، تمہارا کیوں وہاں بے ہوش ہوا؟ آپ تو بے ہوش ہو گئے، آپ تو بھی وہ کمال کر سکتے تھے. تو یہاں تک اس میں تلم یعنی کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا. اس کے بعد یہ قطع اس میں آیا، پھر اس کے بعد یہ آیا اس آخری شعر جو ہم نے یہاں بہتر طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. تو اس طرح میر کی دونوں غزلیں ان کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. اور آپ کے لیے یہ جو ہوم ورک ہے، ہوم ورک یہ رہے گا کہ آپ گھر پر اسے پڑھیں اور کوشش کریں اپنے طریقے سے. دیکھیے جو میں یہاں انٹرپریٹیشن کرتا ہوں، تشریح کرتا ہوں، ضروری نہیں وہی تشریح آپ کریں. شاعری میں یہ چیز ہے کہ جو تشریح آپ کریں وہ میں کروں ضروری، جو آپ کو سمجھ آئے، جو معنی آپ لے سکتے ہیں وہی معنی لیجیے. ضروری نہیں آپ اس شعر کو کسی اور سمت میں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ شعر آپ کے پاس ہے،
آپ جس طرح سمجھیں اس طرح اس کی تشریح کریں. اگر آپ گائیڈ دیکھیں شاید اس نے کسی اور طریقے سے اس کی تشریح کی ہوگی, کوئی اور استاد پڑھائے کسی اور طریقے. کیونکہ یہاں کیا ہے, میں نے بار بار کہا غزل کیا ہے, یہ ابہام ہے. ابہام کیا ہوتا ہے, جو وہاں میں ڈالتا ہے, یعنی یہ کھلے طور بات, جیسے میں نے اس کی بات کی دل میں, پھر سے آپ نے میرے بارے میں کیوں بات کی, میں نے اس کے بارے میں کی, یہ کبھی پروو ہی نہیں کر سکے گی کہ آپ نے میرے بارے میں بات کی. غزل کا یہ کیونکہ جہلیات وہ ہے نا, وہ استعمال ہوا تو وہ تو پروو ہی نہیں ہو سکتا. جس طرح یہ چیزیں جہاں استعمال ہوتی ہیں, غزل میں جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کے کوئی بھی معنی نکالے جا سکتے. یہ اپنی آپ کی اس ذوق پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے پڑھیں, کس معنی میں لیں. کوئی ایک استاد ہوگا جو ایک شعر یہاں پڑھے, جیسے رشک کے, میں نے یہاں یہ والا شعر پڑھا تھا, وہ تو رشک کے پورے بہشتی ہمیں میں میر, سمجھے نا ہم تو بھام کا اپنا قصور تھا. ہم کوئی استاد یہ کہے کہ دیکھیے میر نے اس طرح حروف کا ذکر کیا ہے, پھر غالب آئے اگلے دور میں, ارے وہ تو دماغی شاعری لکھتا تھا, فلسفہ لکھتا تھا, اس نے حروف پر کسی اور طرح سے تانا کسا. جہاں تانا کسا وہاں یہ لکھا کہ جس میں لاکھوں برس کی حوریں ایسی جنت کا کیا کرے. دیکھیے یہاں اس نے حروف کیسے بڑا چڑھا کر پیش کیا, یہاں حروف کو ایک ماڈل کے طور شاعر نے پیش کیا, مگر غالب میں کہتا ہے جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں ایسی جنت کا کیا کرے کوئی. دیکھیے معنی پر دھیان دیجیے, غالب کے ذہن میں خوبصورت کا تصور 17, 18, 19, 20 کی عمر تک ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ حور مانو کی خوبصورت ہے, مگر وہ کتنی بوڑھی ہے, اس کی عمر لاکھوں برس ہے, وہ کتنی بوڑھی ہوگی. تو اس نے تانا کسا اس پر, اس نے بھی حور کی بات کی, مگر سیٹائر لکھا, ہجو لکھا, جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں ایسی جنت کا کیا کرے کوئی. تو پہلے بچوں آپ جب اس کی تشریح کریں تو اپنے دماغ کی بتی جلائیے اور اپنے سوچ کو وسعت دیجیے, جو آپ کا من کرے کوشش ریلیونٹ بنانے کی کوشش کیجیے, جتنی لمبی آپ اس میں تشریح کر سکیں وہ کیجیے, اس سے آپ کی جو کریٹو رائٹنگ کا جو پہلو ہے وہ نکل آئے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی, خدا.